ہم کلام کی محفل میں تمام ناظرین اور سامعین کا استقبال۔ آج کے اس بزم میں ہم اردو اور ہندی دونوں زبانوں کی شاعری پر یکساں قدرت رکھنے والے ہمارے زمانے کے بہت اہم شاعر جناب احترام اسلام صاحب کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے زمانے میں غزل کی شاعری نے اردو کی حدوں سے باہر ہندوستان کی مختلف زبانوں میں اپنے اثرات قائم کیے ہیں۔ مراٹھی، گجراتی، پنجابی، بنگالی اور تمام زبانوں میں غزل کی شاعری کی جا رہی ہے۔ ہندی غزل کو تقریباً 60-70 سال کا عرصہ ہو گیا ہے۔ اس دوران بہت سے اہم شاعروں نے غزل کو اپنی ایک خاص پہچان اور اپنا ایک خاص لہجہ اور اپنی ایک خاص تجربات کی ایک زمین دی ہے۔ ہندی کے ان شاعروں میں جن میں بہت مشہور نام ہیں دشینت کمار صاحب کا، ان سے بہت لوگ واقف ہیں۔ احترام اسلام صاحب نے ہندی غزل کی روایت کو مستحکم کرنے میں، اس کو فروغ دینے میں اور اس کو ایک نئی پہچان دینے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ احترام صاحب، آج آپ کا استقبال کرتے ہیں ہم اس محفل میں۔ جناب، تو اس سے پہلے کہ ہم کچھ اور باتیں کریں غزل کی شاعری کے حوالے سے، ہم ذرا سے یہ معلوم کرنا چاہیں گے کہ الہ آباد میں جہاں آپ کی زندگی گزری ہے، وہاں یہ شاعری کے جراثیم تو آپ میں رہی ہوں گے، لیکن یہ کلبلائے کب میں حرکت کب پیدا ہوئی، اور وہ ماحول جو آپ کے آس پاس تھا، آپ کے گھر میں اور آپ کے احباب میں، جس نے آپ کو شاعری کی طرف اکسایا اور شاعری کی طرف آپ گامزن ہوئے، اس کے بارے میں تھوڑا سا کچھ ہمیں بتائیں۔ گھر میں شاعری کا ماحول تو بہت زیادہ نہیں تھا جی، لیکن ادب سے دلچسپی تو بہرحال تھی۔ میرے والد بھی شعر و شاعری کا ذوق رکھتے تھے، ذوق ان معنوں میں کہ تمام شاعروں کو اٹینڈ کرنا جی، اور تمام رسائل وغیرہ کی ورق گردانی، تو اس حد تک تو ظاہر ہے کہ، لیکن میں یہ حقیقت فرمایا آپ نے کہ جراثیم کلبلائے کب اندازہ، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں کبھی ادب کی دنیا میں آؤں گا یا لکھ پاؤں گا۔ جب ادب مضمون کی حیثیت سے پڑھتا تھا تو بھی مجھے لگتا تھا کہ یہ زیادہ مشکل ہے اور مجھے سائنس اور میتھمیٹکس زیادہ عزیز رکھتی تھی، لیکن اچانک مجھے احساس ہوا جب میں نے شروع کیا رسائل کی ورق گردانی، خاص طور سے 20ویں صدی اور شمع وغیرہ اس زمانے میں، تو مجھے یہ بھی لگا کہ یار یہ چیزیں تو بڑی اچھی لگتی ہیں، مجھے بھی کچھ کہنا چاہیے اور شاید میں کہہ سکتا ہوں، یہ بھی مجھے اپنے آپ لگنے لگا، اور چنانچہ میں نے کچھ شعر کہہ ڈالے۔ تو جراثیم کا معاملہ تو یہ کہ شاید 65 کے آس پاس جی، یوں ہی بس ایک کہانی میں نے لکھ دی، اور پھر میں نے ایک ہندی رسالے کو بھیج دیا تو اتفاق سے وہ چھپ بھی گئی۔ تو ہندی میں لکھی تھی اسکرپٹ میں؟ جی، ہندی اسکرپٹ میں لکھی۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ انہوں نے ایک رسالے نے نئے لوگوں سے مانگا ہی تھا۔ کون سا رسالہ؟ یہ رسالہ نکلتا سریتا۔ جی جی، سریتا تو بہت مشہور تو رسالہ۔ اس میں انہوں نے نئے انکر کہانی پرتیوگتا کا بھی کچھ کیا تھا، تو اس کو دیکھ کے انہوں نے لکھا۔ میں نے کہا جب نئے لوگوں کے لیے اور کبھی نہ ہو تو میں کہانی لکھ دی اور بھیج دیا میں نے۔ تو 65 کا معاملہ ہے یہ، تو ہاں اس کو انعام سے نواز دیا گیا۔ بس تو بھی لگنے لگا کہ نہیں میں شاید قلم چلا سکتا ہوں۔ پھر 64 میں ہی میں نے انٹرمیڈیٹ پاس کیا تھا مجید اسلامی انٹر کالج سے، تو مجھے لگا کہ اپنے اس انسٹیٹیوشن کے بارے میں بھی کچھ اپنے جذبات کی ترجمانی کرنی چاہیے۔ تو میں نے ایک چھوٹی سی نظم جو میرے پاس نہیں ہے اپنے طور پر، مجھے لگا کہ شاید میں نے کہہ دیا، لیکن خوف ایسا تھا کہ یہ خدا جانے کی بحر میں وزن میں ہے کہ نہیں، اپنے طور پر تو میں نے کہہ لیا تھا۔ تو شروعات تو کہہ سکتے ہیں، لیکن 68 کے آس پاس آتے آتے میں نے غزل کہہ دی، اور پھر میں نے 20ویں صدی کو یوں ہی بھیج دیا کہ دیکھیں، اور وہ اتفاق سے بہت نمایاں جگہ پر چھاپ دی انہوں نے،
ڈاکٹر منشاء الرحمان خان منشا اس کے بغل میں میری ادھر، تو مجھے لگا کہ شاید مجھے تسلیم کیا جا رہا ہے، پھر تو ایک دم سے حوصلہ آ گیا اور میں نے پھر سلسلہ جاری رکھا. جی اس بات الہ آباد جو ہے وہ ہندی اور اردو دونوں زبانوں کے ادیبوں کا بہت بڑا مرکز رہا جی ہے. بے شک بے شک. آج اور یہ جو زمانہ تھا 60 کی دہائی پوری، جی 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 تو اس میں ہندی والے بھی بہت بڑی تعداد میں وہاں تھے، اردو کے بہت سے اہم نقاد اور شاعر، ظاہر ہے احتشام صاحب زندہ تھے اس وقت تھے جی جی، الہ آباد مجھے بہت عزیز بھی رکھتے تھے وہ، اور شمس الرحمان فاروقی. جی بے شک. تو اسی زمانے میں جدیدیت کا ایک بہت زبردست غلغلہ پیدا ہوا جی تھا. جی جی جی. اور سن 67 میں شفہون پہلے اعجاز صاحب نے جاری کیا، جی پھر جی. فاروقی صاحب بے شک نے بے اس کو جاری آگے بڑھایا. اور اسی کے ساتھ ہی ترقی پسندی اور پرگتیشیل جو لیکھن تھا ہندی میں، جی جی اس کا بھی بہت زور تھا اس وقت تک. تو اس زمانے میں جب یہ آپ نے سلسلہ شروع کیا شعر گوئی کا، تو کن حلقوں میں آپ سے آپ کا رابطہ زیادہ رہا؟ اور مزاجن تو میں پرگتشیل ہی تھا، جی جی اور شاید یہی وجہ رہی کہ ان لوگوں کے درمیان ہی میں نے زیادہ کام کیا، اور آخر میں ابھی میں نے مطلب 5 سال تک میں الہ آباد اکائی کا صدر میں ہی تھا. جی جی. تو ان معنوں میں تو میں پرگتشیل لیکھک تھا. اور شروع میں جب شفہون نکلا تو ظاہر ہے کہ تمام ساتھی میرے اس میں شاعری کو دلچسپی رکھتے تھے، تو مجھے اس طرح کی شاعری بہت اچھی بھی نہیں لگتی تھی. اچھا. لیکن اس کا ضرور ہمیشہ شروع سے ہی خیال رہا کہ اپنی زمین خود بنانی چاہیے، اپنی الگ پہچان لے کر کے آدمی کو آنا چاہیے. مجھے لگتا تھا کہ اگر آپ میر غالب بن بھی جائیں، اسی طرح کی شاعری کریں بھی، تو آپ کو پھر کون پڑھے گا؟ میر غالب بھی جب موجود ہیں تو کہیں نہ کہیں اپنی الگ پہچان لے کر کے آپ کو آنا پڑے گا. تو لہجے میں اور الفاظ کے استعمال میں، اس کے نشست و برخاست میں کہیں نہ کہیں آپ کی ایک نمایاں پہچان ہونی چاہیے. تو اس حد تک تو آپ مجھے جدید بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن مزاجن میں ہمیشہ پرگتشیل لیکھک سنگ یا انجمن ترقی پسند کے ساتھ تھا. کہ وہ روانہ تھا جیسے نئی شاعری جو اردو غزل کی شاعری شروع ہوئی ہے، تو فراق صاحب بھی موجود تھے اس وقت. جی. تو فراق صاحب کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جدیدیت جو ہمارے یہاں، مطلب میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ ترقی پسندی جو ہے وہ بھی مارکسی جدیدیت ہے بلا شبہ بلا شبہ. تو یہ جو ہمارے یہاں تقسیم ہوئی ہے کہ ترقی پسند ادب اور جدید ادب، میں بہت زیادہ اس کا قائل نہیں ہوں، لیکن جدیدیت تو ہمارے یہاں مولانا محمد حسین آزاد سے اور حال ہی سے شروع ہوئی، پوری طرح متفق ہوں. پھر اس کے بعد یہ لاہور میں جو حلقہ ارباب ذوق جی اور ترقی پسند تحریک کے اختراق سے مد مقابل کے طور پہ، تو وہاں ایک شعراء کی پوری کھیپ، مومن راشد اور میرا جی اور جی 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 یوسف ظفر، یہ سارے لوگ، ضیاء جہاندری وغیرہ، جو جن کو بعد میں جدیدیت کے حلقے سے منسوخ کیا گیا. جی. تو یہ مارکسی جدیدیت فراق صاحب کے بعد سے جو سلسلہ، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناصر کاظمی سے شروع ہوا، اور پھر اس میں 2 دھارے آئے. ایک تو یہ کہ کلاسیکی غزل سے قریب رہتے ہوئے جن لوگوں نے شعر کہے، احمد مشتاق اور ناصر کاظمی تو ہی ہیں، احمد مشتاق ہیں اور شہزاد احمد ہیں پاکستان میں. اس کے مقابلے میں جو نئی جو زبان بنانے کا جو سلسلہ شروع ہوا غزل کی، میں ظفر اقبال جی اور ہندوستان میں عادل منصوری خاص طور پہ، جی جی جی. تو وہ جو نئی غزل کی روایت تھی اردو میں، اس سے آپ کا براہ راست کوئی رشتہ یا بالواسطہ متاثر ہونے کا کوئی ہوا؟ یا میں نے عرض کیا نا کہ مجھے نیا پن تو اچھا لگتا تھا، لیکن اس کے ساتھ اس حد تک تجربے کر دیے جائیں کہ جو قابل قبول نہ لگیں، آپ کو لگے کہ یہ بالکل ہی، مطلب ہر تجربے کو تجربہ نہیں کہا جا سکتا. ظفر اقبال نے بھی کہ بہت اچھے اچھے اشعار جہاں ایک طرف کہیں انہوں نے، وہیں تجربے کے نام پر انہوں نے ایسا کچھ کر دیا ہے جو عام آدمی جس کو دیکھے منہ بتکاتا ہے. اور مجھے ظاہر ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں اچھی نہیں لگتی ہیں. تو اس کا تو میں قائل ہوں کہ بھائی کچھ نہ کچھ نیا پن تو آنا ہی چاہیے. الفاظ آپ کے ہوں، آپ کے لہجے میں نیا پن آنا چاہیے. آپ اگر مضامین نئے لا سکیں، حالانکہ سارے مضامین ایک طرح سے رون دیے جا چکے ہیں، لیکن پھر بھی جب دور بدلتا ہے ساری تبدیلیاں آتی ہیں.
تو آپ کے مضامین بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ نئے ملیں گے. ظاہر ہے کہ کبھی کمپیوٹر نہیں تھا تو کمپیوٹر کا ذکر نہیں آ سکتا تھا. آج کمپیوٹر میں بہت کوئی ایڈوانسمنٹ ہو گیا تو اس کا ذکر آئے گا اور ہماری مزاج میں تبدیلی آئے گی. کلاسیکی شاعری سے کتنا اثر قبول کیا؟ بغیر روایت کا احترام کیے آپ ایک قدم نہیں بڑھ سکتے ہیں. جی روایت ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور خاص طور سے غزل کے شعراء کے لیے تو روایت کا احترام لازم ہے. اگر کسی نے اس سے ڈیویٹ کیا تو پھر اچھی شاعری نہیں کر سکتا. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے تجربہ کیا تھا آزاد غزل کہنے کا. مجھ سے بھی فرمائش کی گئی کچھ غزلیں کہہ دیجیے کہہ کر کے ایک آدھ میں نے لکھ کے نمونے کے طور پر رکھا بھی, لیکن میں یہ قائل تھا کہ یہ تجربے کامیاب نہیں ہوں گے. غزل کو غزل ہی رہنے دیا جائے اور اپنی اصل شکل میں ہی غزل مقبول ہے. اور آپ چنانچہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں سارے سیمائیں پار کرتے ہوئے ساری سرحدیں توڑتے ہوئے تمام زبانوں میں بولیوں تک پہنچ گئی. نیپال ابھی ہم لوگ گئے تھے کچھ دن پہلے, نیپال میں کیا شاعری ہو رہی صاحب نیپالی زبان میں. تو روایت کا احترام تو لازم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کہیں نہ کہیں لگنا چاہیے کہ آپ قدم آگے بھی بڑھ رہا ہے, پیچھے نہیں دیکھ رہا. احترام صاحب آپ واحد آدمی ہیں شاید آج جو اردو غزل کہتے ہیں تو وہ پوری طرح سے اردو غزل ہوتی ہے اور اس میں ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ پوری جو اردو کی غزل کی روایت ہے اس سے آپ نے استفادہ کیا ہے اور غزل میں جو متن بنانے کا جو پورا عمل ہے وہ وہی ہے جو غزل کے شاعروں نے اپنے پیش نظر رکھا. لیکن اس کے ساتھ ہی جب آپ کی ہندی غزل پڑھتے ہیں تو اس غزل میں بالکل ایک مختلف لہجہ اور ایک مختلف متن سازی کا ایک بالکل مختلف طور اور زبان کا استعمال کا ایک بالکل الگ طریقہ نظر آتا ہے. مطلب اب اس وقت یہ بحث تو ہم نہیں کر سکتے کہ ہندی اور اردو غزل کو میں فرق پیدا کرنے کے کیا پیمانے ہونے چاہیے یا کس طرح سے ان کو الگ کیا جائے, لیکن وہ الگ بالکل معلوم ہوتی ہے کہ یہ ہندی غزل ہے اور یہ اردو غزل ہے. تو ہمارے یہاں اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے, کوئی ایسا غزل کا شاعر نہیں ہے جو بیک وقت دونوں زبانوں میں اس نے شاعری کی ہو اور دونوں زبانوں میں اپنی پہچان قائم کی ہو. اب ہندی کا معاملہ یہ ہے کہ 60-70 سال تو ہو ہی گئے, 60 کم از کم 60 سال سمجھ لیجیے 75 تو اس لیے کہ ہندی غزل تو خیر نرالا وغیرہ نے اور پرساد نے بھی کہی ہے, لیکن وہ مطلب ایک موقع مزہ بدلنے کے لیے بے شک بہت صحیح جملہ کہہ دیا. لیکن یہ کہ غزل باقاعدہ جو لوگوں نے اختیار کی ہے تو اس میں جو اسٹیبلش کرنے والی غزل تھی وہ دشن کمار کی تھی بے شک. تو اس سے ایک تو کم از کم یہ کہ ایک روایت تو قائم ہونے میں بہت عرصہ لگتا ہے کسی بھی سندھ کے, لیکن پھر بھی ایک ایسی کچھ چیزیں ضرور ہیں جن سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہندی غزل, یہ غزل جو ہے ہندی کی کہی جائے گی. تجربے کا ایک پورا سلسلہ ہے, زبان کا کنسرنس جو ہیں اور بعض فکر مندیاں ہیں اور بعض معاملات ہیں جن پر بار بار ہندی غزل میں زور دیا جاتا ہے. تو یہ اس کو آپ کوئی شعوری کوئی کوشش کرنی پڑی آپ کو کہ ہندی جب غزل کہیں تو اس کو بالکل اردو غزل سے وہ مختلف ہو یا اپنے آپ ایک دونوں تجربوں کی دنیاؤں میں آپ اپنے آپ کو رکھ پائے. آپ بجا فرماتے ہیں. مجھے لگتا ہے اس میں شعور کا کچھ دخل ضرور رہا ہوگا. اس لیے کہ شعور کا دخل نہیں ہوتا تو پھر اردو میں بھی اس طرح کا لہجہ آنا چاہیے. جی. حالانکہ میں شاید فطری طور پہ ہی کہنا چاہ رہا تھا کہ نہیں شعور کا دخل نہیں, لیکن آپ کے سوال سے یہ جواب اپنے آپ اندر میں پیدا ہوا کہ ضرور کچھ نہ کچھ شعور کو دخل تھا. وجہ یہ ہے کہ اردو غزل جتنا پردے میں رہ کر, اردو والے غزل ہی کا نظم میں بھی آپ دیکھیں گے بہت باتیں پردے میں رہ کر کہی جاتی ہیں, جبکہ ہندی میں شروع سے آپ اٹھا کے دیکھیے, خاص طور سے یہ مہادیوی وغیرہ کے بعد, پرساد وغیرہ کے بعد جو سلسلہ شروع ہوتا ہے اس میں بہت بولڈ ہو کے تاریخ سمسیاؤں کو, سارے مسائل کو ایک دم سیدھے ڈائریکٹ کہنے کا رویہ اپنایا گیا اور اسی شاعری کو وہاں ایک طرح سے پسندیدگی کی نگاہ سے بھی دیکھا گیا. تو غزل میں میرا خیال ہے کہ میری شاید شعور کو بھی دخل تھا کہ ہندی کی وہ روایت میرے سامنے تھی, تو جب میں نے ہندی میں غزلیں کہنا شروع کی تو کہیں نہ کہیں بہت چیزیں کھول کر رکھنے کی بھی سامنے میں نے شعوری طور پر کوشش کی اور الحمدللہ شاید میں کامیاب بھی رہا, اس لیے کہ ہندی میں غزلیں خوب سرائی گئی میری. بہت شروع میں ہی جو غزلیں سامنے آئیں ان کو بھی سر آنکھوں پہ لوگوں نے بٹھا لیا اور بغیر کہے وہ دور تک پورے ہندوستان کونے کونے تک پہنچا دی گئی, کبھی رسائل کے زبانی اور کبھی کچھ
लोगों ने उनको असबर कर लिया और सम्मेलनों के माध्यम से उसको मार दिया। तो कुछ हद तक तो शऊर को दखल लगता है मुझे, इसलिए मुझे भी नुमाया फ़र्क उर्दू अपनी जो गज़लें हैं और हिंदी गज़लों में दिखाई देता है कि उसमें हिंदी में ज़्यादा बोल्ड होकर ज़्यादा खुल करके मैंने वजाहत के साथ बातें। तो क्या आप करते क्या हैं, मतलब कोई खास माहौल पैदा होता है, कोई तहरीक खास होती है? ऐसा तो होता है कि आप इस तरफ जाएं, जब मसाइल बहुत ज़्यादा मतलब असली मसाइल जब सामने होते हैं और हिंदी में सोच रहा होता हूँ तो मुझे लगता है कि इन मसाइल को सामने आ जाना चाहिए आवाम के, तो इसलिए ज़ाहिर तब्दील हो जाता है मेरा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि बैक वक्त दो दुनियाओं में गुज़र होता है आपका, और ये भी एक बहुत गौरतलब बात है कि एक ही शख्स एक ही शहर में, एक ही दुनिया में है, एक ही जगह पर है, और लेकिन जब शेर गोई का मामला आता है तो वो अपने लहजे में और अपनी ज़बान में ये फ़र्क कायम करता है कि उसे किस ज़बान की तरफ जाना है, किस ज़बान में अपना इजहार करना है। जाहिर है इसमें तो कोई शौरी दखल नहीं है, अपने आप लगता है कि अब मैं हिंदी में कह रहा हूँ, अपने आप मुझे कोई मजमून आ जाता है कि भाई इसे उर्दू में कहना है, मतलब ये मैं सिलेक्टिव होकर नहीं करता कि अब मैं उर्दू की गज़ल कहने बैठा हूँ हिंदी, अचानक कुछ ऐसी कैफियत तारी होती है और एक लहजा बनता है और लगता है कि इसे हिंदी में मुंतकिल हो जाना चाहिए, वो अल्फाज अपने आप मेरे सामने हिंदी वाले आने लगते हैं, और जब दूसरी कैफियत पैदा होती है तो अपने आप उर्दू के अल्फाज आ जाते हैं। हाँ, इसीलिए चुनाव से देखेंगे आप कभी कभी उर्दू के अल्फाज हिंदी वाली गज़लों में भी झलक जाते हैं कहीं, और कहीं उर्दू में भी आपको कुछ अल्फाज हिंदी के शामिल होते नजर आएंगे, लेकिन उसमें कोई सिलेक्टिव नहीं होना पड़ता, ये मूड अपने आप तारी हो जाता है कि मुझे हिंदी में गज़ल कहनी है या हिंदी में। बिल्कुल उसी तरह कि हर वक्त आप गज़ल नहीं कहते, मैंने ऐसे बताया कि मैंने कहानी भी लिखी, कभी कभी आप नस्र में दूसरे असनाफ में काम करना शुरू करते हैं, तो एक कैफियत अपने आप तारी होती है, उसमें शायद अपना कोई काबू नहीं होता, अपना कंट्रोल नहीं होता, अपना नियंत्रण नहीं होता, एक कैफियत तारी हुई और आपको अपना फार्म लेकर के चीज़ें आ जाती हैं सामने। अभी आपने एक जगह अपना जो आपका शेरी मजमुआ हिंदी में है तो है उसके जी उसके दिबाचे में आपने बहुत से मसाइल पर बातचीत की है हिंदी गज़ल के हवाले से, और उसमें एक बड़ा मसला ये रहा है कि आज भी और इससे पहले भी जो बड़े नक्काद हैं हिंदी के, नामवर सिंह भी हैं और दूसरे लोग भी हैं, उनकी तरफ से ये बात कही जाती रही है कि गज़ल की सिन्फ बड़ी शायरी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, और उसकी कुछ जो क्लासिकी शायरी की रवायत है उसको भी मेरे ख़्याल से गलत समझने की वजह से ये बात भी कही जाती रही है कि वो बहुत दुनियावी मामलात जो हैं या हुस्न और इश्क़ और इस तरह के जो मामले हैं उनमें ज़्यादा उलझी रही है, लेकिन जो ठोस सच्चाइयाँ हैं ज़िंदगी की उससे आंखें चार करने की सलाहियत नहीं है। तो रोशन कुमार के ऊपर भी तनकीद की गई कि उन्होंने हिंदी नज़्म जो लिख रहे थे उसको छोड़ के गज़ल अख्तियार की उन्होंने और अपने आप को गंवा दिया। तो इसमें क्या आप महसूस करते हैं कि गज़ल की सिंध जो है उसकी साख्त पर एतराज़ है या उसका जो पूरा तजुर्बे की पूरी दुनिया है, और किस चीज़ को बुनियाद बनाकर ये बात महसूस की गई कि गज़ल में बड़ी शायरी का इम्कान नहीं है? मज़ा फरमाते हैं ये सारे नक्काद या सारे लेखक, इवन के जो लिख रहे थे हिंदी कविता मुख्तलिफ असनाफ में, उनको लगता था कि ये गज़ल सिर्फ या विशुद्ध रूप से उर्दू की सिन्फ है और उसकी शायद मकबूलियत भी उनकी निगाह में रही होगी कि अगर यहाँ दाखिल हो गई तो दूसरी असनाफ पर इसका असर पड़ेगा। चुनांचे आप देख रहे हैं कि उनकी ये जो इनकी सोच थी, उनका जो ये ख्याल था वो किसी हद तक सही भी था। आज हिंदी में आने के बाद, जबकि अभी बहुत तरक्की हिंदी में नहीं की है गज़ल ने, लेकिन वो दूसरी असनाफ पर चाव बैठी है। आप कभी सम्मेलनों में देखें तो, रसायल की बरगदारदानी करें तो, जहाँ गज़ल पहुँच गई है वहाँ यहाँ तक के असर पड़ा है कि कुछ हिंदी के गीतकार और यहाँ तक कि जो लोग नसरी लिख रहे थे उनको भी शौक़ पैदा हो गया कि हिंदी में कुछ किया जाए। जहाँ तक मेरा अपनी ज़ाती लिखने का सवाल है,
یہ میں نے کیا ابھی نیا ज्ञानोदय ने ये ज्ञानपीठ वालों ने महागजल विशेषांक गजल महाविशेषांक निकलवाया, उसमें एक मेरा आर्टिकल है, उसमें दुष्यंत को भी मैंने बहुत कुछ उस पर लिखा है। उसमें बहुत क्लियर मैंने ये बात बताई इस सिलसिले में कि लोग मतलब हिंदी में गज़ल के लिए एकदम दरवाजे बंद कर रखे थे, और मैंने जो लिखना शुरू किया वो इसी के लिए कि वो लोग कहते थे तमाम नक्काद और तमाम, मैं कहता था भाई जब तुम लोग को अच्छी लगती है गज़ल, मुझे सराहते हो तो क्यों नहीं तुम लोग भी लिखते, गीत लिखते हो, तुम्हें छंद से वाकफियत है, लिखो, तुम्हें मान लो उर्दू बहरे नहीं आती, हिंदी के छंद इस्तेमाल करो, दोहा रोहा सोठा तमाम इसमें लिखिए, सवैया किसी जिसमें आप माहिर हैं, जिस पर आपको कुदरत है उसमें लिखिए आप। तो उन्होंने एक बात यही कही कि इनमें हमारे यहाँ जो अल्फाज हैं वो मुतहम्मिल नहीं हो सकते, हम जिस तरह खुल के बातें कहना चाहते हैं वो नहीं कह सकते। तो मैंने एक तरह से चैलेंज को भी कबूल किया, और शायद यही वजह ख़ास बन गई कि मैंने कहा नहीं, मुझे कम से कम एक मजमूआ हिंदी में ज़रूर देना है, और मेरा वो तजर्बा बहरहाल आप देख रहे हैं कि कामयाब हुआ। और इलाहाबाद में तो इस हद तक कामयाब हुआ कि मरहूम अल्लाह उनको मग़फ़िरत फरमाए, एक जमा साली में मौत का शिकार हो गए नैयर आकिल फारूकी साहब, उनको बहुत पसंद करते थे, बहुत काबिल और लायक लड़का था ये, मेरे ख्याल से बहुत कम उम्र में चले गए। उसने भी तकरीर की मेरी, और कई लोगों ने, दर्जनों लोगों ने हिंदी में गज़लें लिखना शुरू की। और उसने नैयर आकिल का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मेरे इस लहजे को और इस अंदाज की गज़लों को एहतरामी धारा का नाम दिया उसने। अच्छा, जी, इसका भी जिक्र उसमें है। तो मुझे नहीं लगता कि ज़बान कभी आपके लिए माने होती है, और लगता कि आप तो देखिए ना, जब तमाम ज़बानों तक पहुँच गई गज़ल, तो इसके मतलब ये मसला नहीं था गज़ल के सामने। लेकिन आपको किस बात में खुशी होगी कि आपको हिंदी के शायर के तौर पर ज़्यादा कबूलियत हासिल हो, या उर्दू गज़ल के तौर पे? ज़ाहिर है कि मैंने देखिए उर्दू में लिखना शुरू किया, उर्दू के माहौल में लिखना शुरू किया, गज़ल उर्दू की सिंफ रही, शुरुआत यहीं से हुई, तो ये कब नहीं चाहूँगा मैं। लेकिन हाँ, ये आप कह सकते हैं, उसमें मुझे कहने में भी कोई नहीं कि हिंदी में जिस तरीके से लोगों ने मुझे सराहा, शायद उर्दू में मुझे कुछ थोड़ा सा ये भी लगता है कि हिंदी में आप ज़्यादा खुले हुए और ज़्यादा खुद एतमादी के साथ और ज़्यादा क़ुव्वत के साथ अपने आप का इजहार करते हैं। मतलब कहीं ऐसा हो सकता है कि गज़ल की जो अपनी सिनफी पाबंदियां हैं वो कुछ कहीं रुकावट बनती हों, या जो एक पूरी उसकी 1000 साल की रिवायत है उससे टकराने की वजह से कोई पसुपेश होता हो। देखिए, इंसान में तमाम तरह की कमज़ोरियाँ होती, मैं भी इंसान हूँ, तमाम कमज़ोरियों को मैं भी शिकार हूँ। हिंदी में असल में हुआ ये कि कमज़ोरी वहाँ भी थी, लेकिन वहाँ लोगों ने मुझको प्रोजेक्ट करने में ज़्यादा, मैं आया दफ्तर, एक ही नशिस्त में मैंने उर्दू की ही गज़ल पढ़ी थी, लेकिन जिस तरीके से सराहा और जिस तरीके से इसको तो मैं अपनी मैगजीन में छापूंगा मुझको, हाँ, और अगली बार जो तमाम मुशायरे हुए उसमें उन्होंने ऑल इंडिया किस्म के जो कवि सम्मेलन थे वहाँ पढ़वा दिया। तो मुझे एक तो मैंने वो चैलेंज कबूल करना था, दूसरे मुझे लगा कि जब ये बुला ही रहे हैं, हिंदी कवि सम्मेलन में जाना ही है, तो कुछ हिंदी की चीज़ें भी मेरे पास होनी चाहिए। इस तरह की पजीराई उर्दू में नहीं हुई। अब जहाँ तक स्याह सफ़ेद की बात है, उस दुनिया में मैंने अर्ज़ किया कि पहली गज़ल लिखी और पहली गज़ल 20वीं सदी में छाप दी। शमा में एक ज़माने भले वो फिल्मी ताल्लुक भी उसका था, लेकिन उसमें बड़े अहम नाम छपते थे, और इलाहाबाद के ही कई लोगों का कहना है कि उसमें छपना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन मुझे शमा ने भी कबूल कर लिया, और मेरी धादर नज़में छापी उन्होंने कई अदद। तो जहाँ तक रसायल का ताल्लुक़ है, तमाम अहम रसायल में उर्दू में मैं आया। लेकिन वही बात है कि यहाँ पे चूँकि सिलसिला चलता रहा पजीराई का, आज यहाँ कल वहाँ मुझे मैगजीन चाहिए तो वहाँ ज़्यादा दिखाई दिया, उसमें मेरी अपनी ताकत को दखल नहीं है, मुझे कबूलियत वहाँ ज़्यादा मिल गई अपने आप। तो ज़ाहिर है उनके लिए कुछ करना भी पड़ा मुझे, ज़ाहिर है कि एक ही गज़ल बार बार नहीं छपवा सकता था, दूसरी रसाले ने मुझसे मांगा, उनकी नई गज़ल देनी थी मुझे, मैंने लिख डाला वहाँ। यहाँ अपने से भेजना पड़ता, इस मामले में मुझसे कोताही होती कि मैं साल 6 महीने 2 बरस बीत जाए तब किसी एक रसाले को भेजा, लेकिन कोई दिक्कत यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं रही। इस मामले में उर्दू रसायल का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरी तमाम चीज़ें, जो भी चीज़ें पहुँची हैं वो बड़े बर वक्त शाये हो जाती हैं। आज भी ये सिलसिला है, मुझे उर्दू रसायल से कोई शिकायत नहीं है जी। तो ये बहुत नुमायाँ आपका काम है, और कारनामा भी कह सकते हैं उसको, कि आपने दोनों ज़बानों को एक नुक्ते पर भी लाए आप, और एक गज़ल की एक सिंफ को आपने एक दूसरी ज़बान में कायम करने में बहुत नुमायाँ किरदार अदा किया। और अब हम देख सकते हैं कि जो बेरारबियाँ हैं हिंदी गज़ल में,
وہ اس کے بارے میں لوگ اب سوچنا انہوں نے شروع کر دیا ہے، اور اردو والوں سے زیادہ سوچنا شروع کیا انہوں نے. ہاں، تو ایک بہت کافی بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو یہ اور عروض وغیرہ اور جو یہ جو ساختیاتی معاملے ہیں ان کے اوپر غور کر رہے ہیں. جی، تو اس سے لگتا ہے کہ آپ کی غزل میں، آپ کی غزل، ہندی غزل جو ہے وہ اس میں وہ خامیاں نہیں ہیں جو جیسے دشرت کمار وغیرہ میں ہیں. جی. اور اس میں ایک زیادہ زبان کو زیادہ قوت کے ساتھ استعمال کرنے کا جو معاملہ ہے، اس نے اس کو ایک بہت ایک ایسی دھار اس میں رکھی ہے جو نئے راستے اس سے نکلنے کا امکان پیدا ہوا ہے. تو ہمیں امید ہے کہ یہ سلسلہ آپ جاری رکھیں گے، اور یہ جو غزل کی دنیا کو پھیلانے کا اور اس کے تجربات کے دامن کو وسیع تر کرنے کا جو کام آپ کا ہے وہ اور آگے بڑھے گا، اور اس میں نئے پہلو اور نئے ابعاد پیدا ہوں گے. آپ کا یہاں آنے کا شکریہ، اور یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. آج کے لیے ہم رخصت چاہتے ہیں. خاص طور سے شکر گزار ہوں ریختہ کا کہ مجھے یہاں بلایا، اس لائق سمجھا، مجھے موقع دیا گیا اپنی باتیں کہنے کا. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کا بھی بہت شکریہ.